اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں جو آئیے عملی زندگی گزاریں کے جو مین ٹاپک ہے، اس کے انڈر ہم نے جو دوسرا سب ٹاپک شروع کیا وہ گھریلو زندگی کا ہے، اور پچھلی چند نشستوں میں ہم نے شادی اور شادی کی تقریب اور میاں بیوی کے تعلقات کی کچھ بات ہم نے کی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ظاہر ہے چونکہ ہم گھریلو زندگی میں ہی ہیں تو لہٰذا گھریلو زندگی ہی کی گفتگو کریں گے۔ آج کا ٹاپک ہے زندگی کے ساتھی کی اہمیت۔ تو پہلے تو یہ لفظ بذات خود غور طلب ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پارٹنر کو، اپنے اسپاؤس کو، میں ابھی میل فیمیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اپنے اسپاؤس کو واقعی لائف پارٹنر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ ہماری جو سوسائٹی اور ہم جیسی اور بھی کئی سوسائٹیز میں نے دیکھی ہیں، ہمارے ساتھ انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، اسی طرح سے افریقہ کے کنٹریز ہیں، اور ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی دی انسٹیٹیوشن آف میرج از نو ویئر پرفیکٹ، کہیں کچھ بہتر ہے، کہیں کچھ بہتر ہے، کہیں بہت ہی امریکہ کے تو خاص طور پہ حالات بہت ہی برے ہیں اس معاملے کے اندر۔ بہرحال ہم اس کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ سو پہلا تو ایشو یہ ہے کہ میاں اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے میاں کو زندگی کا ساتھی نہیں سمجھتی، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو زندگی کا ساتھی نہیں سمجھتے۔ تو پہلے تو اس کی کریکشن چاہیے نا، کہ جب آپ میں نے پہلے بھی کہا کہ جب آپ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو پھر آپ ایکچولی ایک شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں نا، یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یس وی ول لیو ٹوگیدر۔ وہ جیسے یہ کرتے ہیں نا، ہمارے جو کرسچنز ہیں ان کی شادی میں وہ پریسٹ جب بولتا ہے تو یہی کہتا ہے نا، ارتھ ٹو ارتھ، ڈسٹ ٹو ڈسٹ، ارتھ ٹو ارتھ، ایشز ٹو ایشز، کہ یعنی زندگی میں موت میں ہم اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو ہم تو اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرتے، لیکن ہماری اسپرٹ تو یہی ہے کہ جو بھی آئے گا یا آئے گی وہ اور میں وٹ ایور آئی ایم، ہم اکٹھے ہوں گے اور فار دی ریسٹ آف اوور لائفس۔ ٹھیک ہے، ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں، کہیں بعد میں نہیں بنتی، کہیں علیحدگی ہو جاتی ہے، دس از آل لائف کہیں میاں صاحب ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے کلچر میں ذرا ممانعت ہے اس کی، ورنہ تو ظاہر ہے بہت سارے کلچرز میں ملٹیپل شادیوں کا رواج بالکل ہے اور ہو رہی ہیں، اور وہاں کسی کو چونکہ وہاں پہ ایک نارمل فینومینا ہے، اس لیے کسی کو اس طرح سے ہارٹ برن بھی نہیں ہوتا، اس پہ لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے اس سینس میں کہ جی یہ کیا ہو گیا۔ اب جتنی عرب کنٹریز ہیں اس میں چونکہ ایون افریقہ میں بھی ایسے ہے کئی جگہوں پہ کہ چونکہ ایسا نہیں ہے، مطلب وہاں پہ کوئی پابندی کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شادی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہاں پہ ملٹیپل شادیاں ہوتی ہیں، ایکسیپٹ ہوتی ہیں، اور ساری عمر گزارتے ہیں لوگ اس کے اوپر۔ بہرحال ہم اپنی بات کرتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں ہم اسی کی بات کریں گے نا، ہمیں باقی دنیا سے کیا لینا دینا ہے اس معاملے میں۔ تو پہلے تو یہ کریکشن کر لینی چاہیے، کیونکہ اس ایک کریکشن سے باقی ساری چیزیں کریکٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ ابھی زندگی کے ساتھی کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے کہ وہ زندگی کا ساتھی نہیں سمجھا جاتا۔ اٹ جسٹ ان ایڈیشن ٹو دی فیملی، جو میں آگے بھی بات کروں گا، جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا، اس میں تو ایک خاتون آ جاتی ہے، آلریڈی گھر میں 6 لوگ رہ رہے ہیں فار ایگزامپل، تو 7ویں خاتون آ جاتی ہیں۔ اب وہ 7ویں خاتون کے ذمے یہ ہے کہ وہ نہ صرف آ کے گھر میں ایڈجسٹ بھی ہو جائیں، بلکہ وہ باقی سب کی خدمت بھی کیا کریں حسب توفیق وہ، بلکہ زیادہ ہی کر لیا کریں، جو خود گھر والے نہیں کرتے اس سے بھی زیادہ وہ کر لیا کریں۔ بہرحال اس پہ ہم آگے بات کر لیں گے۔ تو پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ میاں کو اپنی بیوی کو اور بیوی کو اپنے میاں کو شریک حیات، لائف پارٹنر سمجھنا چاہیے، زندگی کا ساتھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ زندگی ان دونوں کی ہی گزرے گی اکٹھے فار دی ریسٹ آف دیئر لائفس۔ کوئی اور ساتھ نہیں ہوگا، بھائی بہن ہو جائیں گے، شادیاں ہو جائیں گی، الگ ہو جائیں گے، ماں باپ بہرحال ایک خاص عمر میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب تک ان کا سایہ دے اس کے بعد ان کو بھی رخصت ہونا ہے، تو آخر میں تو یہی نیوکلیئر فیملی رہ جائے گی نا، جس میں یہ ماں باپ ہوں گے اور ان کے بچے ہوں گے اگر ہوں گے تو، اور اگر بچے نہیں ہوں گے تو یہ دونوں میاں بیوی ہوں گے۔ دیر آر پلنٹی آف کپلز جہاں پہ بچے نہیں ہیں اور وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ان کی ایفیلیشن ہے، ایسوسیشن ہے، بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اور زیادہ خیال رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم ہی ہیں ایک دوسرے کے لیے، وہ صحیح معنوں میں زندگی کے ساتھ ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ پہلی تو بات میں نے جیسے کہا نا، یہ کریکشن کر لینی چاہیے۔
اب جو زندگی کے ساتھی کی اہمیت ہے وہ بذات خود آبویسلی جب ہم اس کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ ہر دکھ سکھ میں شریک ہوگا نا. یعنی اچھے وقت بھی اس کے ساتھ ہی گزریں گے, برے وقت بھی اس کے ساتھ ہی گزریں گے, اور خدا نخواستہ آتے ہیں کوئی تنگی آتی ہے تو بھی اسی کے ساتھ ہوگی, خوشحالی آتی ہے تو بھی اس کے ساتھ ہی شیئر ہوگی. اسی طرح سے اور جو بھی معاملات فیملی میں ہوں گے, ملک میں ہوں گے, خدا نخواستہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت سارے ملکوں میں, تو فیملیز تو پوری افیکٹ ہوتی ہیں نا. پھر یہ تو نہیں ہوتا کہ اچھا جی تم بھگتو اور میں تو جا رہا ہوں, یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, ہم تو بہت آپس میں بڑے اچھے طریقے سے ہم جڑے ہوئے ہیں آپس میں. تو پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ میں بلکہ نئے سرے سے شروع کروں, جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زندگی کے 40-50 سال آپ کو اکٹھے گزارنے. بے شمار کپلز ہیں جن کے جو 40-50 سال اکٹھے رہتے ہیں, اینڈ دین ون آف دم ڈپارٹس یا واٹ ایور ہیپنس, ایج کے حساب سے ہے نا. پھر شادی کس ایج میں ہوئی اس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. فرض کیجئے اگر آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں ہو گئی ہے تو 75 سال کی عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کل, وچ مین کہ 50 سال آپ کی شادی رہے گی. اگر آپ کی شریک حیات بھی ماشاءاللہ حیات ہیں تو رہے گی, تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. تو 50 سال جس کے ساتھ رہنا ہو, اس سے زیادہ بڑا ریلیشن شپ کیا ہو سکتا ہے. سو ایک تو اس کی لانجیوٹی جو ہے, اس کی جو طوالت ہے, جو اس کا بہت لمبا عرصہ ہے, یہ اس کی پہلی اہمیت ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ 40-50 سال نہیں گزار سکتے جس کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں, جس کے ساتھ آپ کا کوئی واسطہ نہیں, جس کے ساتھ آپ کا کوئی خاص ریلیشن شپ نہیں ہے سوائے اوکیجنل کچھ چیزوں کے یا کوئی خرچے پانی کے, اور کچھ نہیں ہے. تو آپ 50 سال نہیں گزار سکتے اس کے ساتھ. تو پہلی اہمیت تو یہی ہے کہ اس کو اہمیت دینی چاہیے, چونکہ اکٹھے رہنا ہے بہت لمبا عرصہ. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے گا کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا, آپ کے بہن بھائی بھی ساتھ نہیں ہوں گے, اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں ماں باپ بھی ساتھ نہیں ہوتے. صرف آپ کی بیوی ساتھ ہوگی, چونکہ زیادہ تر تو مردوں کے معاملات ہیں نا, تو آپ کی بیوی ساتھ ہوگی آپ کے کسی بھی مشکل وقت میں, اور وہی اینڈ تک آپ کو لے کے چلے گی, وہی آپ کو سہارا دے گی, وہی آپ کو اس مشکل سے نکلنے کے لیے رات دن موٹیویٹ کرے گی, اور کسی نہ کسی طرح سے اللہ کرے گا آپ نکل آئیں گے. تو یہ اس کی دوسری بہت بڑی اہمیت ہے. خواتین دیکھیے, خواتین تو مردوں کو موسٹلی ظاہر ہے ذرا زیادہ اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہیں, ایکسیپٹ ون پرابلم یہ ہے کہ خواتین چونکہ ریلیٹیولی ہماری سوسائٹی میں اور سبھی سوسائٹیز میں ویکر ایک سٹیٹس پہ ہیں نا, تو جو بھی آدمی کمزور ہوتا ہے, جو بھی شخص, وہ دوسرے کو اگر کوئی اس پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو پبلکلی کرتا ہے, پرائیویٹلی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نوٹ کریں گے اپنے آس پاس کپلز جو شادی شدہ لوگ ہیں, خاص طور پہ جن کی شادیوں کو 5-10 سال ہو چکے ہیں, آپ نوٹ کریں گے کہ بیوی جب بھی اٹیک کرے گی میاں کو, چاہے وہ مذاق میں کرے چاہے وہ کسی طرح بھی کرے, وہ ہمیشہ پبلکلی کرے گی, اور میاں پبلکلی اس کو نہیں کرے گا اٹیک. یہ میں ایکسیپشنز کی بات نہیں کر رہا ہوں, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ مرد اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا ہے نا, اسٹرانگ سمجھتا ہے, اسے سہارے کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 لوگ اکٹھے ہوں تو میں اس کو کوئی بات کہوں, اس کا جب جی چاہے کہ کہہ لے گا. خواتین کو چونکہ یہ تھوڑی سی ایک ہوتا ہے ان کو ذرا کمزوری فیل ہوتی ہے, تو اس وجہ سے وہ میں نے دیکھا ہے پبلکلی وہ اٹیک کرتی ہیں میاں کو, چاہے جیسے میں نے کہا نا مذاق نہیں کر رہی ہوں, بٹ دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. اصولاً تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا. I mean, he is your life partner. You need to protect him and he needs to protect you. ایک دوسرے کو پبلکلی تو دونوں کو نہیں کرنا چاہیے نا, کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں یا ایک دوسرے کو بلٹل کریں یا اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. تو دوسری اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک میں نے کہا لمبا عرصہ ہے. دوسری اہمیت یہ ہے کہ ہر طرح کے وقت میں وہی آپ کے ساتھ ہوں گی اور کوئی نہیں ہوں گی. تیسری بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ آپ کا پورا ہاؤس ہولڈ ایک خاتون پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور جن گھروں میں خواتین نہیں ہوتی, رخصت ہو جاتی ہیں جلدی, بچے چھوٹے ہوتے ہیں, ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, ان کے گھروں میں کوئی نظام نہیں رہتا ان کا ایکچولی. چونکہ ہمارے مرد حضرات کو تو کچھ نہیں پتہ ہوتا نا اکثر کہ گھر کیسے چلتے ہیں, کیا ہوتا ہے, صفائی کیسے ہوتی ہے, کپڑے کیسے دھلتے ہیں, کھانا کیسے بنتا ہے, کہاں سے آتا ہے, نہیں آتا. یہ تو میجورٹی آف دی مین دے ڈونٹ ہیو اے کلو ایکچولی. وہ تو اپنے کام بھی انہوں نے ڈالے ہوتے ہیں کہ ہاں میری دوائی آپ کو پتہ ہے کہاں پڑی ہے, مجھے دے دیں, میری جرابیں نکال دیں, میرے کپڑے نکال دیں, فلاں کر دیں. انہیں تو اپنی چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ کی ایک تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت شدید ڈپینڈنس ہے.
ایک بہت انحصار ہے ایک شخص کے اوپر آپ کا ہر طرح کی چیزوں کے لیے، کہ وہ آپ کے گھر کے بھی دیکھ بھال ہے، آپ کی بھی دیکھ بھال ہے، بچوں کی بھی دیکھ بھال ہے۔ چوتھی بہت بڑی اہمیت یہ ہے، اب میں اس کو ایک ہی سینس میں ریلیشن شپ کو لے رہا ہوں کہ مین اینڈ ویمن ایکچولی، تو میں خواتین یعنی مردوں سے مخاطب ہوں۔ چوتھی بڑی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے بچے دیے ہیں تو ان کی تربیت آپ نہیں فرما رہے، نہ آپ اس کی دیکھ بھال فرما رہے ہیں۔ آپ راتوں کو نہیں جاگتے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ان کی ماں ہی جاگتی۔ آپ دنوں میں ان کی پرواہ نہیں کرتے، آپ سکول جا کے فالو اپ نہیں کرتے۔ یہ سب میں میجورٹی کی بات کروں، میں بڑا مصروف ہوں، میں تو دفتر سے نہیں نکل سکتا، میں تو صبح جاتا ہوں رات کو آتا ہوں، میرے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ میں جا کے سکول میں اس کی پروگریس کا پتہ کروں۔ وہ ماں کے ذمے ہے، بچوں کی صحت ماں کے ذمے ہے۔ بیمار ہو جائے تو غصہ ضرور آ جاتا ہے کہ تم دیکھتی نہیں ہو ٹھیک سے اس کو، بیمار کیسے ہو گیا، کیسے کیا ہو گیا اس کو، مطلب یہ ایک الگ قصہ ہے یعنی۔ تو ان کی صحت، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کا ایمان، ان کو قرآن پڑھوانا ہے تو وہ بھی اسی نے ارینجمنٹ کرنا ہے، اس کو نماز سکھانی ہے تو وہ بھی اسی نے سکھانی ہے۔ میجورٹی آف دی کیسز میں زیادہ سے زیادہ جو مرد حضرات مذہبی بہت زیادہ رجحان رکھتے ہیں، وہ ایک خاص ایج کے بعد بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آ جاؤ بھی میرے ساتھ، میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تم بھی آ جاؤ میرے ساتھ۔ تو اچھا ہے، چلے وہ اس کو اس طرح سے عادت ڈالتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ اس سے زیادہ ان کا کوئی خاص رول نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ میں اگین مرد حضرات سے مخاطب ہوں اور خواتین سے بھی ابھی ہوتا ہوں، کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی بیوی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ نہیں ہوں گی، نہیں ہو سکیں گی، یا بہت اچھے حال میں نہیں ہوں گی، تو آپ کو اہمیت کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا۔ خواتین جو بیویاں ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ان کے میاں جو بھی ہیں، دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہیں نا، ہم میں سے پرفیکٹ تو نہ میاں ہیں، نہ بیوی ہیں، نہ مرد ہے، نہ عورت ہے، شکل صورت، عقل، عادات، بہت سارے مسائل ہیں، یعنی پراپر مینرز ہیں نہیں ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے نا۔ بہت میں دیکھتا ہوں کئی کپلز کو، میں تو بہت ظاہر دیکھتا رہتا ہوں، غور کرتا رہتا ہوں، اسٹنکنگ کپلز فار ایگزامپل، یا مرد حضرات ایسے ہیں جو بالکل ان کے قریب بیٹھنا مشکل ہے، ان کے منہ سے اتنی بو آتی ہے، ان کے جسم سے اتنی بو آتی ہے، لیکن ان کی بیویاں ان کو برداشت کر رہی ہیں برسوں سے۔ کبھی انہوں نے مجھے یقین پلٹ کے نہیں کہا ہوگا کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے، کبھی بھی نہیں کہیں گی، وہ برداشت کیے جائیں گی اس کو۔ تو بیویوں سے میری بہرحال یہ ہے کہ چونکہ آپ کا ہمارا جو بھی سیٹ اپ ہے اور ساری دنیا کا یہی سیٹ اپ ہے۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں جو ینگ لڑکیاں ہیں، دے آر ناٹ آپٹنگ فار ورک، وہ کہتی ہیں نہیں ہم ارلی شادی کرنا چاہتی ہیں، ہم گھر میں رہنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ساری دنیا میں اس طرح کا معاملہ ہے کہ کوئی ہو جو کیئر کرنے والا ہو، جو پروٹیکٹ کرنے والا ہو، جو پرووائڈ کرنے والا ہو، کہ میں گھر بیٹھوں اطمینان سے، مجھے باہر نکل کے، ظاہر باہر نکل کے مسائل ہی مسائل ہیں نا خواتین کے لیے، تو ہر معاشرے میں مسائل ہیں کہ میں گھر بیٹھوں اور کوئی مجھے یہاں پہ چیزیں پرووائڈ کر دے اور اسی طرح سے میری کیئر بھی کرے اور میری حفاظت بھی کرے، تو ظاہر ہے وہ آپ کی زندگی میں انتہائی امپورٹنٹ شخص ہے۔ اس لیے انلیس کوئی بہت ہی ایسی بات ہو جو ہو بھی جاتی ہے کبھی کبھار، ورنہ جنرلی اسپیکنگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہیں۔ میں وہ ایک ٹکڑا کہیں میں نے پڑھا اور میں نے 2-4 لوگوں سے شیئر بھی کیا کہ ان اینی ریلیشن آف سبسٹینس اینڈ ڈیپتھ، forgive اینڈ اگین forgive، کہ یعنی کوئی بھی ایسا ریلیشن شپ جس کی کوئی اہمیت ہے، جس میں کوئی گہرائی ہے، جس میں کوئی واقعی کوئی ایسی چیز ہے جو اس ریلیشن شپ کو امپورٹنٹ بناتی ہے، تو ایسے ریلیشن شپ میں معاف کرنا، پھر معاف کرنا، پھر معاف کرنا، پھر معاف کرنا ضروری ہے، تبھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں۔ اگر دلوں میں باتیں بٹھا لیں، ہر بات پہ کرٹیسائز کر لیں، ہر بات میں لڑائی جھگڑا کر لیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو اپنے زندگی کے ساتھیوں کو، ایک ہی ہوتے ہیں پاکستان میں، اس لیے ساتھیوں سے وہ مراد مت لیجیے گا، لیکن اپنی زندگی کے ساتھی کو کوشش کیجئے، اپنی بہترین اٹینشن دیجئے، اپنی بہترین محبت دیجئے، اپنی بہترین حفاظت دیجئے، اور باقاعدہ دونوں مل کے ایک زندگی تعمیر کریں۔ اور گھر اس کا ایک حصہ ہے، وہ کرائے کا ہے، ذاتی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ڈزنٹ میٹر،
آپ کے بچے اگر ہیں ماشاءاللہ تو ان بچوں کو اچھے طریقے سے ریز کریں تاکہ وہ بھی کل کو اچھے لوگ بن سکیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔